السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، ہم نماز کے سلسلے میں بات کر رہے تھے اور پچھلے کئی دنوں سے نماز پر بات چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض ذکر کیے۔ یہ نماز اہم ترین عبادت ہے اور اس کی اہم ترین اور بیسک اور بنیادی معلومات بہت زیادہ ضروری ہے۔ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں لیکن بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس فرض کی تفصیل کیا ہے یا اس واجب کی تفصیل کیا ہے، اور ان فرائض اور واجبات کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے بطور خاص واجبات کے کہ اگر یہ نماز میں مس ہو جاتے ہیں، یہ واجب چھوٹ جاتے ہیں یا کوئی ایک واجب بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو سجدہ سہو کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، اس کا جاننا واجبات کے جاننے پر موقوف ہے، اس پر ڈیپینڈ ہے۔ لہذا آج کی اس مبارک مجلس میں اس اہمیت کے پیش نظر ہم آپ کی خدمت میں نماز کے ٹوٹل 14 واجبات تفصیل کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا واجب ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے مقرر کرنا۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے مقرر کرنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر فرض نماز 2 سے زائد رکعت والی ہے، 5 نمازوں میں ہم غور کریں تو 4 نمازیں ایسی ملتی ہے جو 2 سے زائد رکعت والی ہے۔ فجر کی نماز میں فرض رکعت صرف 2 ہے، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مغرب میں جو ہے یہ 3 ہے، ما بقیہ 3 نمازوں میں 4 رکعت ہے۔ تو کیا بتایا؟ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے مقرر کرنا، یعنی فجر میں بھی 2 رکعت، اس میں دونوں میں قراءت، ظہر، عصر، عشاء، ان کی 4 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے مقرر کرنا۔ مغرب میں 3 رکعت ہے تو تیسری رکعت نہیں، پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے مقرر کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ 2 کے بعد جو رکعتیں ہیں اس میں قراءت واجب نہیں ہے۔ کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے مقرر کرنا یہ واجب نمبر 1 ہے۔ دوسرا واجب لیتے ہیں فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی اگر فرض نماز 3 یا 4 رکعت والی ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے فرض نمازوں میں، اور فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں اس کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ واجب ہے۔ فرض نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے۔ نمبر 3، واجب نمبر 3، فرض کی پہلی 2 اور اس کے علاوہ ما بقیہ تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں ضم صورت، یعنی فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت اور تیسری اور چوتھی میں نہیں، اور اس کے علاوہ تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورت ملانا، ایک چھوٹی سورت، 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت، یہ تیسرا واجب ہو گیا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی کے علاوہ پہلی، دوسری میں اور فرض کے علاوہ کی تمام نمازوں میں اور اس کی تمام رکعتوں میں ایک چھوٹی سورت ملانا یا سورت ملانا یا 3 چھوٹی آیت کم از کم پڑھنا یا ایک بڑی آیت کم از کم پڑھنا، یہ واجب نمبر 3 ہوا۔ واجب نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 5، قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب کی رعایت کرنا۔ ارکان صلاۃ میں نماز کے ارکان میں ترتیب کی رعایت کرنا، ایسا نہ ہو کہ سجدہ پہلے ہو جائے رکوع بعد میں ہو جائے، یہ واجب فوت ہو جائے گا۔ نمبر 6، قومہ کرنا، یعنی رکوع سے، اب دیکھیں بعض کتابوں میں صرف قومہ ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ قومے سے کیا مراد ہے۔
قومے کا مطلب یہ ہے رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جانا، سیدھا اسٹریٹ ہو جانا، ایسا نہیں کہ آدھا کھڑا ہوئے اور سیدھا پھر سجدے میں چلے گئے، واجب فوت ہو جائے گا۔ تو قومہ کرنا، رکوع سے فارغ ہو کر سیدھا اسٹریٹ کھڑے ہو جانا۔ اور ساتواں ہے جلسہ کرنا، دو سجدوں کے درمیان اطمینان بخش طریقے پر بیٹھ جانا، مرغے کی طرح نہیں کہ آدھا اٹھے اور پھر چونچ مار دیے، اطمینان کے ساتھ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نمبر 8 تعدیل ارکان۔ اب بعض کتابوں میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے، لوگ پڑھ کر سمجھ نہیں پاتے کہ اس واجب کا مطلب کیا ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے پوری نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، جلدی نہ مچانا کہ کوئی رکن آدھا کیے آدھا نہیں کیے۔ اور یہ ایسا واجب ہے جو بہت ساروں کا فوت ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، لیکن اس پر سجدہ سہو کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال تعدیل ارکان، اطمینان کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرنا کہ پارٹس آف باڈی اس رکن میں اطمینان کے ساتھ جم جائے، یہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ واجب نمبر 9 قاعدہ اولیٰ میں، یعنی اگر 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز پڑھیں تو 2 رکعت پر جو قاعدہ ہوتا ہے اس قاعدہ اولیٰ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا یہ تو فرض ہے، لیکن واجب میں یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ واجب نمبر 10 قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ دونوں میں تشہد پڑھنا، التحیات پڑھنا، یہ واجب ہے۔ التحیات کے بقدر بیٹھنا فرض یا واجب، لیکن التحیات پڑھنا یہ مستقل واجب ہے دونوں کے اندر۔ نمبر 11 فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، وتر، رمضان کی وتر، ان تمام نمازوں میں قرأت جہراً زور سے کرنا، اور عصر اور ظہر میں سر یعنی قرأت آہستہ کرنا، یہ مستقل ایک واجب ہے۔ نمبر 12 لفظ السلام سے نماز سے علیحدہ ہونا، لفظ السلام سے نماز سے نکلنا۔ نمبر 13 نماز وتر میں، وتر کی نماز میں اللہ اکبر کہنا، وتر کی نماز میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ دونوں واجب ہیں۔ نماز وتر میں دعائے قنوت کی تکبیر تحریمہ اور دعائے قنوت یہ دونوں ایک ساتھ واجب ہیں۔ اور آخری واجب نمبر 14 عید کی دونوں نمازوں میں زائد تکبیریں کہنا۔ حنفی مسلک کے مطابق 6 زائد تکبیریں ہیں، تو دونوں عید کی نمازوں میں یہ 6 زائد تکبیریں کہنا یہ واجب نمبر 14 ہے۔ تو ناظرین اس طرح کل 14 واجب ہو گئے۔ اگر کوئی واجب بھول سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لینے سے وہ نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر کسی واجب کو کوئی نمازی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلے گا، اس نماز کو دہرانا پڑے گا، اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اور ایک آخری بات کہ اگر کوئی سجدہ سہو بھی بھول گیا، اوپر والے کوئی واجب کو چھوڑا بھول سے اور سجدہ سہو بھی بھول گیا، تو اب اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نماز کے وقت کے اندر اندر اس کو یاد آ جائے تو اس نماز کا اعادہ کر لے، اس کو دہرا لے۔ وقت کے اندر اندر اس کا اعادہ کرنا اس پر واجب اور لازم ہے۔ تو ناظرین یہ 14 واجبات اس لیے یاد کرنے ضروری ہے کہ اس میں سے کوئی بھی ایک چھوٹ جائے گا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے فرائض اور شرائط اور واجبات یاد کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی رب کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت گہرے ہیں، اس کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر توفیق عمل کی رب کریم ہم سب کو توفیق سعید عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔